وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی رات میں ایک ہی ٹاپک ایسا ہے جس کو تھوڑی سی توجہ دے کر سنا جا سکتا ہے، اور وہ ہے سیرت کا عنوان۔ کوئی بھی سیرت ہو، صحابہ کی سیرت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، سیرت کی بات ہی الگ ہے۔ سوانح حیات جب آدمی سیرت کو سنتا ہے تو کھو جاتا ہے، اسی دنیا میں مغرور ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت کا کمال ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں سیرت کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آدمی عبادات میں لگ جاتا ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ پکا سچا موحد اور مطیع وہ بن جاتا ہے، اور وہ رسول کی اتباع و اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو وہ اپنی زندگی میں لے آتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جب سے عقل و خرد ذہن میں آ گیا تب سے لے کر مرتے دم تک رسول کی زندگی کو ماڈل بنانے کا حکم دیا، اور ایک ہی جملے میں گویا یوں کہہ لیں کہ چھوٹے سے کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیا، چھوٹے سے پیالے میں پورے سمندر کو لا کر جمع کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ماڈل کس کو کہتے ہیں، اسوہ کس کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گھڑی کے دکان میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے گھڑی چاہیے، میں نے آرڈر دیا اور میں نے ایک ماڈل دکھا دیا کہ مجھے اس طرح سے چاہیے، اور میں نے بھاری قیمت بھی ادا کی اس گھڑی کے لیے۔ اب اگر اس گھڑی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آ جائے، ذرہ برابر بھی اس گھڑی میں ترمیم آ جائے، میں وہ گھڑی نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے اس گھڑی کے لیے بھاری رقم دیا ہے، میں نے زیادہ رقم دی ہے۔ وہ گھڑی مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ گھڑی چاہیے جو میں نے کہا تھا بنانے کے لیے۔ تو رسول کی زندگی کو اللہ نے ماڈل بنایا، کسی اور کی زندگی کو نہیں بنایا۔ تو گویا ایک عام انسان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہونا چاہیے، یعنی اگر اس زندگی سے ذرا بھی ہٹ گئے ہم تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہم قبول نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ایک عظیم نعمت جنت عظمیٰ دے رہا ہے، وہ ایسے تو نہیں ملے گی۔ الغرض دنیا جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے لیے حکم دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ رسول کی زندگی تمہاری زندگی میں جو ہے ایک ماڈل کی حیثیت سے ہونی چاہیے اور ایک نمونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا تھا، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے، اور تبھی جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں فلاں بندے کی زندگی رسول کی زندگی کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور آگے میں اعمال کی بربادی سے منع کیا کہ اے میرے بندو، جہاں تم میری اطاعت کر رہے ہو وہیں پر رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تم نے میری اطاعت کی اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو گویا تم نے سارے اعمال برباد کر دیے۔ اور اے میرے بندو، اگر تم نے صرف رسول کی اطاعت کی اور میری اطاعت نہ کی تب بھی تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں رسول کی بھی اطاعت ہو، جہاں رسول کی اطاعت ہے وہاں اللہ کی بھی اطاعت ہو، یہ دونوں اطاعتیں جہاں موجود ہوں پھر وہاں اعمال جو ہے برباد نہیں ہوتے، وہاں بندے کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ آدمی آج نوجوان ہے، بزنس مین ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی کتنا ہی بڑا چودھری اور ملا کیوں نہ ہو جائے، کہا گیا کہ تمہاری زندگی میں رسول کی زندگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک حیثیت ہونی چاہیے، اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، اس کی ایک منزلت ہونی چاہیے۔ جی ایک چیز دیکھیں، ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیسے ماڈل ہے، ایک تجارت کرنے والے اور ایک بزنس مین ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیسے ماڈل ہے۔ حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو بڑا امین اور صادق ہے، اس کو بلایا اور اپنی تجارت کی ساری چیزیں اس کو دے کر کہا کہ یہ ملک شام کی طرف لے جاؤ اور بیچ کر اس کا جو ہے پیسہ لے کر آنا، ساتھ میں اپنے غلام کو بھی بھیج دیا، کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے تجارت کا سامان دے کر بھیجا، بہت سارے لوگوں نے حضرت خدیجہ کی تجارت میں اور ان کے سامان میں جو ہے گھوٹالا کر دیا، ان کے سامان میں نقصان کر دیا اور خود بہت سارا پیسہ مار کے رکھ لیے۔ یہاں پر جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سامان دے کر، سامان تجارت لے کر یہ تاجدار جو گئے اور جانے کے بعد سارا سامان بیچ دیتے ہیں، سارا سامان بیچنے کے بعد واپس آئے، جتنا پیسہ ہوا تھا، جتنا نفع ہوا تھا، سارا کا سارا نفع اٹھا کر حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ خدیجہ نے دیکھا کہ یہ سارا کا سارا پیسہ دے دیا، کوئی بھی اس میں سے گھوٹالا نہیں کیا، اس میں نقصان نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کو محمد الرسول اللہ کی یہ ادا بہت پسند آئی، فوراً جو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ایک وقت تھا کہ نکاح جو ہے امانت اور صدق اور وفا کے ترازو پر تول کر کیا جاتا تھا، آج ہو رہا ہے۔
ہم کہتے ہیں ہم محمد کے ماننے والے محمدی، ہم کہتے ہیں سنت کو ماننے والے سنی، ہم کہتے ہیں حدیث کو ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے اہل الحدیث۔ پھر جب رسول سے محبت کی بات آئے یا رسول کی اتباع کی بات آئے، رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں ماڈل اور آئیڈیل بنانے کی بات آئے، تو پھر ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارے افکار، ہماری ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں یہ چیز بھی تعلیم ہے۔ بہر کیف وہ رسول کا عمل نہیں ہے، لیکن وہ تو ہوا رسول کے زمانے میں۔ کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک زمانہ تھا کہ نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا صدق و وفا کی ترازو میں تول کر، ایمان اور امانت کو دیکھ کر بھیجا جاتا تھا۔ آج نہیں، آج رشتہ آیا سب سے پہلے پوچھتے ہیں پیسہ کتنا ہے۔ یہ سب سے پہلا کرتا کیا ہے لڑکا؟ نماز پڑھتا ہے وہ بعد میں اچھا کیا؟ ابھی دیکھیے جو معاشرے میں چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا ہے جی، بیوی آنے کے بعد سدھر جائے گا۔ اچھا، بیوی آنے کے بعد سدھر جائے؟ اتنے دن سے اس کی ماں نہیں سدھار پائی، اس کا ابا نہیں سدھار پایا، یہ بیوی آ کے سدھار دے گی اس کو؟ اتنی پاورفل ہو گئی بیوی کب سے؟ تو بیوی کو معلمہ نہ بنایا جائے، ٹیچر نہ بنا جائے اپنے لیے، اور بچوں کے لیے ٹیچر بنایا جائے۔ یہاں پر جو ہے پیسہ پوچھا جاتا ہے، کتنا پیسہ ہے، کیا کماتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی۔ ایک زمانہ تھا لڑکیوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا، معاملہ بھی بدل گیا، لڑکوں سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے، مہر اتنا چاہیے، 1 لاکھ چاہیے تو چاہیے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس علاقے کا تو نہیں معلوم، ہمارے علاقے میں ضرور ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے رسول کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ان کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھی، وہ شادیاں کیسے کرتے تھے۔ اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اپنی زندگی میں آ گیا اور ان کا نظام اگر نافذ ہو گیا، تو جتنا فساد ہے، جتنے فتنے ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی فسادات جو ہیں، وہ ساری کی ساری بالائے طاق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شوہر ہونے کے اعتبار سے ماڈل کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ تذکرہ ہوا حضرت صفیہ کا۔ حضرت صفیہ کا نام سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی، میں اس یہودیہ کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس یہودیہ کو یہ چیز دوں؟ کیا اللہ کے نبی آپ بھی اس یہودیہ اور بوڑھی کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے پاس؟ کون کہتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں، کیا شوہر ہے؟ ایک طرف نوجوان خوبصورت ذہین فتیل بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی صدیق کی بیٹی صدیقہ، ایسی بیوی، یہ بیوی ہے سامنے ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے صفیہ کا تذکرہ کیا تو یہ سوکن ہے بھائی، سوکن برداشت نہیں کرتی ہے دوسری کی تعریف۔ کہا کہ کیا اللہ کے رسول آپ بھی اس ناٹی کا میرے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، اس یہودیہ کا تذکرہ میرے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے 30 دن تک بات نہیں کی اپنی بیوی سے، 30 دن تک بات نہیں کی اپنی بیوی سے۔ وہ 3 دن والا معاملہ الگ ہے، 3 دن والا جو معاملہ ہے وہ اپنے بھائیوں سے ہے، اپنے پڑوسیوں سے ہے، اپنے مسلمان ساتھیوں سے ہے، لیکن یہاں 30 دن تک اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیوی کو یہودیہ کہنے کی وجہ سے بات نہیں کی حضرت عائشہ سے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہڈیوں والا گوشت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈیوں والا گوشت نبی کی خدمت میں لے آئیں۔ اے اللہ کے رسول یہ لیجئے، عید کا دن ہے، جانور ذبح کر دیے، گوشت بھی گھر میں آ گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو جو گوشت پسند ہے وہ گوشت لیجئے اور تناول فرمائیے۔ مدنی تاجدار وہ گوشت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور منہ کے قریب لے جانے کے بعد پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو برتن میں رکھ دیتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کو گوشت چاہیے، اور گوشت میں بھی ہڈی جس میں لگی ہوئی ہو وہ گوشت آپ کو پسند ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے جو آپ گوشت کو تناول نہیں فرما رہے ہیں؟ مدنی تاجدار بیان فرماتے ہیں،
اے عائشہ آج مجھے اس بیوی کی یاد آ گئی جو میری پہلی بیوی ہوا کرتی تھی، حضرت خدیجہ کی یاد مجھے آج آ رہی ہے۔ بوڑھی بیوی حضرت خدیجہ بوڑھی ہو کے وہ انتقال کر گئی، اور انتقال کے کئی عرصے بعد وہاں پر نبی کو وہ بیوی یاد آ رہی ہے۔ آج بیوی مر جائے تو ورنہ دوبارہ یاد نہیں کرتا، اور دوسری شادی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، پہلی تو گئی اب دوسری شادی کریں۔ یہ حال ہے مدنی تاجدار کا کہ بیوی کی یاد آئی تو رونے لگے، اللہ اکبر، بیوی کی یاد آئی تو رونے لگے، اور روئے، گوشت رکھ دیا، پھر موڈ نہیں بنا اس طرح سے کہ کھایا جائے، گوشت کو چھوڑ دیا، بعد میں پھر کھایا۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور دیکھیے اگر کوئی آدمی دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، تو یہ بات واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ نے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اس لیے بنایا کہ ان کی زندگی ہی ہماری زندگی میں ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے، دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ جی ایک مقام بتا دوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو، یہ مقام زیادہ سمجھ میں آئے گا، ایسے تو مقامات اللہ نے بے شمار دیے، حوض کوثر عطا کر دیا کہ میرے پیارے حبیب ہم آپ کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں، اور خیر کثیر سے ہم آپ کو نواز رہے ہیں، اور کہا کہ اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کا نام نامی اسم گرامی قیامت کی صبح تک باقی رکھ رہے ہیں، اتنا باقی رکھ رہے ہیں، اتنا آپ کا نام باقی رکھ رہے ہیں کہ مؤذن اذان دے گا، جب بھی اذان دے گا اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اسکپ کر کے حی علی الصلاۃ پڑھ دے اس کی اذان ناقص ہو جائے گی۔ اگر بندہ نماز پڑھے، نماز میں آپ پر اگر درود نہ بھیجے اس کی نماز جو ہے ناقص ہو جائے گی، نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ اذان کو چھوڑ دے، یا اس طرح سے دیکھیں جغرافیائی تحقیق کرنے والوں نے بتایا جغرافیائی طور پر کہ دنیا جہان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی محمد کا نام نہ لیا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے مقامات ہم نے آپ کو دیے، لیکن اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو ایک ایسا مقام دے رہے ہیں، ایک ایسا مقام دے رہے ہیں جو اس دور میں بھی اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ آپ کے اس مقام کو سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اے اللہ کون سا مقام دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو وہ مقام دے رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ہم دیں گے۔ اللہ کے رسول ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کے لیے نکل گئے، ساتھ میں ابو بکر ہے، یار غار ہے، ابو بکر کو ساتھ لیے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے، اور ہجرت میں جب جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول کو اپنا خیال نہیں، یار غار کا خیال لایا، اپنے دوست کا خیال لایا، اپنے ساتھی کا خیال لایا، کہا ابو بکر رکو تھوڑی دیر میں کوئی انتظام کیے دیتا ہوں۔ گئے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے پاس جا کے دستک دی، کہا کون؟ کہا محمد آیا ہوں۔ بیٹا میں نہیں جانتی محمد کون ہے، بہرے کہ تو جو بھی ہے بات کیا ہے بتا دے۔ کہتا ہے اے ماں میرے اس ساتھی کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے تو دے دے، کچھ پینے کے لیے ہے تو دے دے۔ بڑھیا کہتے بیٹا اندر تو آ جا۔ بڑھیا دونوں کو پکڑی اور اندر لے آئی، کہا بیٹا ابھی میرا شوہر ابو معبد جو ہے وہ جنگل میں گیا ہے، بکریوں کو لے کر چلا گیا، تھوڑی ہی دیر پہلے وہ لے کر چلا گیا، اور اس نے کہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو شکار بھی پکڑ کر لائے گا، بیٹے تھوڑی دیر بیٹھ جا، ابھی وہ شام میں آ جائیں گے، وقت صبح کا ہے۔ کہا شام میں آ جائیں گے تو میں تیرے لیے شکار پکاؤں گی، تیرے لیے ہڈیاں بناؤں گی، تجھے کھلاؤں گی، اے میرے بچے بیٹھ جا۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اماں جھوٹ کیوں بولتی ہے، وہ جو کونے میں بکری پڑی ہوئی ہے اس بکری کا ہی دودھ پلا دے۔ آئے ہائے، یہ اماں کو معلوم ہی نہیں کون آیا ہے، اماں کہہ رہی ہے مجھے نہیں معلوم محمد کون ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ماں تو جھوٹ بول رہی ہے، وہ جو کونے میں بکری پڑی ہوئی ہے اسی بکری کا دودھ پلا دے۔
ماں کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے، بیٹا کیا مذاق کر رہا ہے، تو بھی مجھ سے مذاق کرتا ہے، اور کیا یہ مذاق کی جانے والی عمر ہے میری؟ بیٹا تو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ بوڑھی جو کونے میں پڑی ہوئی ہے وہ تو ایسی بکری ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی بکری سے بھلا دودھ کون نکالتا ہے؟ اور کیا تجھے نہیں معلوم کہ بوڑھی بکری جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ماں تو گھر کے اندر تو جانے کے بعد تو برتن لے کے آ، میں جو ہے دودھ نکالتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے، تو اچھا مذاق کر لیتا ہے بیٹا، اگر تو ضد کر رہا ہے تو یہ لے برتن لے لے۔ اللہ کے رسول نے برتن لی، اور برتن لینے کے بعد بکری کو کھڑا کیا۔ بکری کو کھڑا کرنے کے بعد مدنی تاجدار نے دودھ دوہنا شروع کیا۔ دودھ دوہنے شروع جیسے ہی کیے، مورخین نے لکھا ہے کہ پھر اس کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ رسول جہاں جائے رحمتیں ساتھ ساتھ لے کر جائے، جہاں جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ لے کر جائے۔ بوڑھی بکری سے اپنے دست مبارک ہاتھ لگا کر دودھ نکال دیا، کہا یہ لے ماں تو بھی پی لے۔ ابو بکر کو پلایا، خود بھی پلایا، بڑے سے برتن میں نکال کے رکھ دیا دودھ کہ جب تیرا شوہر ابو معبد آ جائے اس کو بھی دودھ پلا دینا۔ اور ہاں بڑھیا یاد رکھنا کہ یہ بکری جب تک زندہ رہے گی تب تک دودھ دیتی رہے گی۔ یہ نبی کے رحمت کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا۔ اللہ کے رسول نکل کر گئے، نکل کر چلے گئے۔ دیکھیے ایک ہی واقعے میں کتنے ساری رحمتیں واضح ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نکل کر گئے، اب ابو معبد آیا، آ کے دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی تو آیا کوئی تو گیا۔ شاعر کے الفاظ میں، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ اے میری بیوی ام معبد ذرا بتا تو صحیح کہ ابھی کون آیا تھا اس گھر میں؟ حالات جو بدلے بدلے لگ رہے ہیں، معاملات جو ہے بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے پتہ نہیں کون تھا، ایک نوجوان تھا آیا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ ابو معبد پوچھتے ہیں ذرا اس کا حلیہ تو بتا دے، ذرا اس کا حلیہ بتا دے، میں جاؤں اس کو پکڑ کے لاؤں۔ ام معبد کہتی ہے اللہ کی قسم با خدا میں نے اس کو ایک نظر دیکھا، دوسری نظر دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی، دوسری نظر ٹکانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ابو معبد کہتے ہیں کیا مطلب کہ دوسری مرتبہ نہیں دیکھ پائی؟ ام معبد کہتی ہے اے میرے شوہر میں نے اس کو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے چہرے میں اتنا جلال تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا جلیل القدر تھا، اتنا جلیل اور جلال والا تھا کہ میں بس اس کو ایک بار دیکھ پائی، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ خوبصورتی کا عالم، ایک تو رحمتیں ساتھ ساتھ چلتی تھی، دوسری بات کہ جہاں جاتے تھے پسینہ جو نکلتا تھا نبی کے جسم سے، وہ پسینہ جو خوشبو کا کام کرتا تھا، وہ پسینہ جو اس پسینے سے خوشبو نکلتا تھا۔ آپ پڑھیں گے دنیا جہان کی مذہبی کتابوں میں تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ نبی کے جسم سے آخری نبی انتم سندیشہ انتم مہارشی جو اس دنیا میں آئے گا، اس کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا وہ پسینہ اتنا خوشبودار ہوگا کہ چاروں طرف جو ہے ہوا کو بدل کے رکھ دے گا، چاروں طرف وہ پسینے کی خوشبو پھیل جائے گی۔ یہاں مدنی تاجدار اس جھوپڑی میں آئے، جھوپڑی سے نکل کر جب چلے گئے جھوپڑی معطر ہو گیا۔ آیا ابو معبد سمجھا کہ کوئی تو آیا ہے کوئی تو گیا ہے، بڑھیا سے پوچھا کون آیا کون گیا؟ بڑھیا کہتی ہے نہیں معلوم کون آیا کون گیا، اس لیے کہ میں نے ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ ابو معبد دوڑے دوڑے گئے، بوڑھا وہ دوڑا دوڑا گیا، جا کے کیا دیکھتا ہے، آس پاس میں دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت کہ اللہ کے رسول کے بڑھیا کی نظریں نہ دیکھ پائیں۔ اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے حضرت عائشہ کے پاس یہودیہ عورتیں آئی کہنے لگی کہ اے عائشہ حضرت یوسف کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر خوبصورتی کے معاملے میں ہے، لیکن تیرے نبی کا ذکر موجود نہیں ہے، تیرے محمد کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے خوبصورتی کے معاملے میں۔ حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے کہ تم نے تو صرف یوسف کی خوبصورتی کو پڑھا ہے، تم نے صرف یوسف کے جمال کو پڑھا ہے، تم میرے نبی کے جمال اور خوبصورتی کو نہیں جانتی۔
تمہیں بس اتنا معلوم ہے یوسف جو ہے ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو یہ معاملہ ہوا کہ ان عورتوں نے اپنے ہتھیلیوں پہ چھریاں چلا لی، یعنی زلیخا نے ساری عورتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا اور چاقو دے دی، کہا کہ میں اب یہاں سے یوسف کو گزاروں گی، جب میں یہاں سے یوسف کو گزاروں تو تم اپنے ہاتھ میں موجود پھل کو کاٹنا۔ جب وہاں سے یوسف گزرے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی۔ حضرت یوسف اتنے جلیل القدر خوبصورت اور جمال اتنا زیادہ تھا، عورتوں نے نہ دیکھا کہ چھری جو ہے وہ کہاں چل رہی ہے، دیکھا کہ پھل پر چل رہا ہوگا، چھری چلائی، ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی، احساس تک نہیں ہوا کہ چھری کہاں چل رہی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دے دی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا ہوا وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، میرے نبی کو نہ دیکھا، اچھا ہوا ان عورتوں نے یوسف پر نظر ڈالی، میرے محمد پر نظر نہ ڈالی۔ اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی، میرے پیارے حبیب کو دیکھ لیتی، میرے نبی کو دیکھ لیتی، میرے شوہر نامدار کو دیکھ لیتی تو ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ یوسف کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پہ چھریاں چلائی، لیکن میرے نبی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا دیتی، وہ اپنے دل پہ چھریاں چلا لیتی۔ وہ اتنے خوبصورت تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں رحمت بنایا اور رحمت للعالمین بنایا، ساتھ میں رحمتیں دے کر بھیجی، اور انہیں جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ماڈل بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا اور اسوہ بنا دیا، کہا کہ یہ وہ رسول ہے جس کو ہم اتنا خوبصورت بنا رہے، اتنا خوبصورت بنا رہے کہ اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ایسا خوبصورت انسان کبھی پیدا ہوگا۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی شان میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتی تھی، لی شمس وللآفاق شمس، میرا ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے، اور کہتی تھی شمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کہتی تھی میرا جو سورج ہے شمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کہتی ہیں ان الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی طالع بعد العشاء، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہا کرتی تھی۔ ایک آخری بات میں بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول تھوڑی دوری پر بیٹھے ہیں، پر کیا کر رہے ہیں؟ جوتا صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ رسول جو اپنا جوتا خود صاف کرے۔ آج بیوی آ گئی تو اس کو جوتا صاف کرنے والا ہی سمجھتے ہیں، کہیں جانا ہو بیگم جوتا رکھ دو، ایسے نہ کیا کریں۔ بیویوں کی عزت ہونی چاہیے، ان کی جو ہے قدر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر وہ خوشی سے صاف کر دیتی ہے تو یہ خوش نصیبی ہے آپ کی، اور اگر اس کو تھوڑا سا بھی اعتراض ہوتا ہے اس سے نہ کروایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا عائشہ سے صاف نہ کروایا، اپنے چپل کو حضرت عائشہ سے صاف نہ کروایا، جوتا بیٹھ کر صاف کر رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے۔ حضرت عائشہ کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے جو پسینہ نکل رہا ہے، اور یہ وہ نبی کہ جس کے چہرے سے پسینہ بھی نکلے تو چہرہ اور بھی زیادہ منور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ دیکھتی مسکراتی۔ حضرت عائشہ جو چرخہ چلا رہی تھی اور وہاں پر اللہ کے رسول جوتا صاف کر رہے ہیں، دیکھ کے حضرت عائشہ مسکرائی اور چرخہ چلانا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کیا معاملہ ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، چرخہ چلاؤ، تم خاموش ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتے اللہ کے رسول کیا بتاؤں کہ کیوں خاموش ہوئی، مجھے ابو کبیر حزنی کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ کہا کون سا شعر؟ تو حضرت عائشہ کہتے اللہ کے رسول وہ کہا کرتا تھا اپنی بیگم سے، اپنی محبوبہ سے، کہ اگر اے میری محبوبہ اگر آپ کو بند کمرے میں بند کر دیا جائے تو آپ کے چہرے کی خوبصورتی اتنی ہے، اتنا نور ہے آپ کے چہرے میں کہ پورا جو ہے اندھیرا جو کمرہ ہے وہ پورا منور ہو جائے۔ اللہ کے رسول اگر آج وہ ابو کبیر حزنی زندہ ہوتا تو جو اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو اس نے شعر لکھا تھا وہ شعر اپنی محبوبہ سے چھین کر آپ کو دے دیتا۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، چہرے سے پسینہ نکل رہا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بہت سارے مقام و مرتبے سے نوازا. تذکرے کرنے کے لیے وقت کم پڑ جائے, 6 گھنٹے اگر کنٹینیو بولا جائے تو نبی کا مقام و مرتبہ کم نہ ہو. میں سمجھتا ہوں سال بھر بیان کر دیا جائے تو ختم نہ ہو. 6 گھنٹے سے مراد کنٹینیو کی بات تھی, اور سال بھر ڈیلی اگر 3 گھنٹہ بھی اگر رسول کی عظمت پر بات کی جائے تو سال بھر میں اللہ کے رسول کی عظمت ختم نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ اور یہ چیزیں جو ہے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا. ایک آخری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ آج اگر ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات مانے یا نہ مانے, اس کے اوپر ہم نے کوئی بات کہہ دی, ہو سکتا ہے وہ مان لے, ہو سکتا ہے نہ مانے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ مقام دیا کہ اگر زبان سے بات نکل گئی, صحابہ کو ماننا ہی پڑتا تھا, اور بغیر مانے صحابہ بھی نہیں رہ پاتے تھے. اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ کو حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں, قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں. بہت سارے لوگ کونے میں کھڑے ہو کر, مسجد کے اندر کونے میں کھڑے ہو کر خطبہ سن رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا اجلس, اللہ کے رسول نے بیٹھنے کے لیے کہا. بیٹھنے کا لفظ سنتے ایک صحابی جو ابھی آ رہے تھے, مسجد میں داخل نہیں ہوئے, دروازے میں کھڑے ہیں, اور دروازے کے پاس چپل بھی کھلے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے دروازہ ہے, اور دروازے کے پاس جو چپل رکھے ہوئے ہیں. بعض دفعہ صحابہ چپل کھول کر نماز پڑھتے تھے, اور بعض دفعہ جو ہے چپل پہن کر نماز پڑھتے تھے. وہاں پر چپل کھلے ہوئے ہیں. حضرت صحابہ کے سارے چپل اس دروازے میں کھلے ہوئے ہیں. دروازے کے پاس صحابی پہنچے, اللہ کے رسول کہتے ہیں اجلس. وہ صحابی سن لیتے ہیں کہ بیٹھنے کا حکم آ رہا ہے. نبی علیہ السلام مسجد کے اندر جو شخص بیٹھا کھڑا ہوا ہے کونے میں, اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ صحابی نے سنا کہ نبی بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں, آگے نہ دیکھا, پیچھے نہ دیکھا, دائیں نہ دیکھا, بائیں نہ دیکھا, وہیں پر بیٹھ گئے. خطبہ ختم کہ اللہ کے رسول نے بلایا, تم اندر آ جاؤ, میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھو, تم کیوں بیٹھ گئے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول, میں نے بس بیٹھنے کا حکم پایا تو بیٹھ گیا. میں یہ نہ دیکھا کہ کیا بول رہے ہیں اور کس کو بول رہے ہیں, میں نے بس اتنا سنا کہ آپ کی زبان سے بیٹھنے کا حکم نکلا ہے. میں نے سنا اور میں نے اس پر عمل کی, میں بیٹھ گیا, آپ کا حکم پاتے ہی میں بیٹھ گیا. اے اللہ کے رسول, اگر آپ کا حکم بیٹھنے کا حکم پاتے ہی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا دیتا تو گویا وہ قدم میرے مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف بڑھ جاتے. اللہ اکبر. ایسے صحابہ تھے کہ نبی کا نام آتے, نبی کا حکم آتے, پھر اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. یہ صحابی رسول, اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام و مرتبے سے اپنے پیارے حبیب کو نوازا کہ اگر نبی کی زبان سے بات نکل جائے پھر چوہ چرا کے لیے کوئی گنجائش صحابہ کے پاس رہتی نہیں تھی. بس نبی کا حکم آ گیا تو اس کو کر گزرتے تھے. یہ ایک مختصر سا درس تھا, مختصر سی باتیں تھی سیرت کے تعلق سے. دعا کریں پروردگار عالم سے کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.